السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. سورة البقرہ کی آیت نمبر 194 کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ آیت چونکہ طویل بھی ہے اور اس کا مفہوم وسیع بھی ہے، اس لیے اس کو ایک دو قسطوں میں بیان کی جائے گی۔ آج کے درس کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ابتدائی آیت ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، والحرمات قصاص، اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ اصل میں اس کا ایک قصہ ہے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سن 6 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کو لے کر کے مدینہ سے نکلے۔ مقصد عمرہ کرنے کا تھا کہ ہم یہاں سے جائیں گے، حرم میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ سن 6 ہجری میں مدینہ سے صحابہ اکرام 1500 یا 1400 کی تعداد میں نکلے تھے، لیکن جب مکہ سے قریب مقام حدیبیہ پر یہ صحابہ کرام تھے تو عمرہ کرنے سے مشرکین مکہ نے روک دیا۔ حدیبیہ یہ مکہ مکرمہ سے شمال جانب تقریباً 24-25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، یعنی مدینہ کے راستے میں۔ یعنی جب مکہ سے مدینہ کے لیے نکلیں گے تو حدیبیہ کا راستہ مکہ کے بعد مدینہ کے راستے میں پڑتا ہے، شمال جانب۔ اور جب وہاں پہ روک دیا اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملی اور کہا کہ تم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ یہیں سے واپس چلے جاؤ، پھر بالآخر یہ طے پایا کہ اس سال عمرہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کی غرض سے مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ تھا جس میں یہ واقعہ پیش آیا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور ذی القعدہ کا مہینہ وہ مہینہ جو حرمت والا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا پہلا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں کافروں نے روک دیا، جنگ و جدال کی بات کی، مار پیٹ کی بات کی،
اور روک دیا، صحابہ کرام کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ اگر مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے عمرہ کرنے سے روک دیا یا اس مہینے کی حرمت پامال کی اور تمہیں مکہ جانے سے روک دیا، تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ یعنی پچھلے سال تو صبر کر کے چلے آئے، لیکن اگر آئندہ سال یعنی اس سال جو جا رہے ہو، حرمت کے مہینے میں اگر یہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں اور روکتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو پھر ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ حرمت والے مہینے میں لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ رہی ہے اور آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ حرمت کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرتے تھے، حرم میں قتال نہیں کرتے تھے، حالت احرام میں قتال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے کو پامال کرتا ہے، اس میں قتال کرتا ہے، یا حرم کی جگہ پر کوئی قتال کرتا ہے، مسجد حرام میں کوئی قتال کرتا ہے، تو اس سے قتال کیا جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ یعنی جو اس حرمت والے مہینے میں تم سے لڑے گا، تم اس کو چھوڑو مت، اس سے لڑو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے سال میں یہ خبر لگی ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس حرمت والے مہینے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں سے بیعت کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے موت پر بیعت کی، یعنی ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، جبکہ آپ کی سنت نہیں کہ آپ حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب بات بدلے کی آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے، مطلب ایک غلط افواہ تھی، ایک غلط خبر تھی، شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے قصاص لینے کی بات کی، بدلہ لینے کی بات کی۔ تو اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے۔ ہم پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ہم کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہماری شریعت میں اجازت ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں۔ یعنی جو شخص حرمت کو پامال کرے گا، حرم کی حرمت کو پامال کرے گا، حرمت والے مہینے کو پامال کرے گا، تو پھر اس سے لڑا جائے گا، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا بدلہ خون سے لیا ہے، خون کا بدلہ خون سے لیا، قصاص ہے۔ جو حرمت کو پامال کرے گا، یعنی کسی کو قتل کر دے، جیسے قتل کیا ہے اسی طرح اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قصاص۔ اور قصاص جو عدل بدلے کی ہے، اس سے جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، یہ سخت سزا ہے، یہ اسلام کا بہت سخت قانون ہے، قصاص۔ اور کیا کہا قرآن نے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی اس ناحیے سے ہے کہ اگر کوئی خونی آدمی ہے، قاتل شخص ہے، اور اس کی وجہ سے زمین پر فساد برپا ہو رہا ہے، اگر اس قاتل اور کرمنل آدمی کو مار دیا جائے، قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے، تو پھر زمین پر امن قائم ہوگا اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوگی۔ تو ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، بشرطے کہ قتل کا جرم ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد
وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.